اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اس رمضان شریف کے اندر جو بھی ہم نے عبادات کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو پورا اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج میں اپنے پیارے سامعین کے ساتھ رہنمائی حج و عمرہ کے متعلق کچھ آگاہی دوں گا، اس کے متعلق بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسری عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں سرزد ہوں، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کو میں فرضیت حج کے متعلق آگاہی دوں گا۔ حج نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی طرح اسلام کا ایک رکن ہے، اور یہ عمر میں ایک مرتبہ اس عاقل بالغ تندرست شخص پر فرض ہے جس کو حق تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ اپنے وطن سے مکہ مکرمہ تک آنے جانے پر قادر ہو، اور اپنے اہل و عیال کے مصارف واپسی تک برداشت کر سکتا ہو، اور راستہ بھی پرامن ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، آپ کو ترجمہ پڑھ کر سناؤں گا، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ہوں، ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت شریفہ میں حج کی فرضیت کے ساتھ خلوص نیت اور استطاعت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے بحث فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک، اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، اور نماز پڑھنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، جن میں سے ایک رکن بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ حج کی فضیلت اور تاکید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا، اس کے بعد کون سا؟ فرمایا، حج مقبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان میں سرزد ہوں، اور حج مبرور کی جزا نہیں ہے مگر جنت۔
حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں کوئی گناہ نہ ہو، اور بعض کا قول ہے کہ حج مقبول کا نام حج مبرور ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جس میں ریا اور نام و نمود نہ ہو وہ حج مبرور ہے، اور بعض کہتے ہیں جس کے بعد گناہ نہ ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد دنیا سے بے توجہی اور آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے محض اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور جماع اور اس کے تذکرے اور گناہ سے محفوظ رہا تو وہ حج سے ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا۔ سبحان اللہ۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر حج خلوص کے ساتھ کیا جائے اور احرام باندھنے کے وقت سے حج کے ممنوعات سے اجتناب کیا جائے اور کوئی گناہ نہ کیا جائے تو اس سے انسان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ کے معاف ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حج کے چھوڑنے پر وعید جو ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حج کے چھوڑنے پر وعید حدیث میں حج کی فضیلت کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کے چھوڑنے پر سخت وعید بھی ورد ہوئی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ایسی سواری اور زاد ارادہ کا مالک ہے، جو شخص ایسی سواری اور زاد راہ کا مالک ہے کہ اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکتا ہے اور اس نے پھر بھی حج نہیں کیا تو اس کے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے میں کچھ فرق نہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے تو حج کرنا بہت ضروری ہے، حج فرض ہے، حج کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہو تو حج کرنا چاہیے، نہیں تو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، آپ سن رہے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانے میں کچھ فرق نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو وہ حج نہ کرے تو اس کی تشبیہ دیکھ لیں، نصرانی اور یہودی کے ساتھ دی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی ضروری حاجت یا ظالم بادشاہ یا مرض شدید نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔